رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں، وارث میرا پردے میں ہے تو ظاہر اسے کر دے۔ اے رب جہاں پنجتنے پاک کا صدقہ، اس قوم کے دلوں کو ہمیں شبیر سے بھر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بیس تھوڑی سی کم کر دیں، بیس کو کم کریں، آواز کو کھول دیں۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ بیس کم کروا کے آواز کھول دیں۔ پھر بھی صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تثبت لرؤیتہ ولا اللوح تبلغ کنہ عظمتہ، وتجبر بالعظمت والکبریاء، وتعطف بالعز والبر والجلال، وتمجد بالفخر والبہاء، وتحلل بالمجد والاقلاء، واستخلص بالنور والضیاء، خالق لا نظیر لہ، واحد لا ند لہ، صمد لا کفو لہ، الہ لا ثانی معہ، وفاطر لا شریک لہ، ورازق لا معین لہ، والرب بلا شریک، والصلاة والسلام علی صاحب نعمت العظمی والمحجۃ الکبریٰ، النبی الامی المکی المدنی الاتہامی، السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات. دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا کریم خالق محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کا یہ صف عذاب چھایا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں مالک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، جو مومنین بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ تمام حاضرین کے دلوں کی وہ حاجات جو شریعت مصطفیٰ میں جائز ہوں، اللہ رب العزت مستجاب فرمائے۔ سلاب زدگان کی اللہ رب العزت مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے ملک پاکستان کی محافظت فرمائے، ملک پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرمائے، جن کے مقدر میں ہدایت نہ ہو مالک انہیں نیست و نابود فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے، اور ہم اس قابل بنائے کہ ہم آقا کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کے نوکروں میں شمار فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ ابھی جب ممبر لگ رہا تھا تو ایک بزرگ نے آ کر مجھے کہا کہ ان کے کوئی دوست ہیں کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، دعا کیجیے گا اللہ رب العزت ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مل کر ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وعلی محمد۔ قبلہ کل جلدی کے باعث میں آپ کا نام تو نہ پوچھ سکا، لیکن میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر آپ میرے پاس ممبر کے پاس آ کر نہیں بیٹھیں گے تو میں آپ کو خود بلا لوں گا، لہٰذا مہربانی کریں یہاں تشریف لے کے آئیں تاکہ مجھے بات کرنی ذرا آسان ہو جائے۔ میں آپ سے ملتمس ہوں یہاں آ جائیں جی۔ اللہ اکبر۔ نام کیا ہے جی مولانا صاحب؟ کیا نام ہے مولانا صاحب کا؟ نام کیا مولانا صاحب کا؟ مولانا صاحب سہیل شاہ جی، مرتضیٰ صاحب، سب تشریف لے آئے۔
میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے، آپ ممبر پہ یہاں تشریف لے آئے میرے پاس تاکہ مجھے بات کرنی آسان ہو۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ جہاں جائیں ان کی برادری کا بندہ ہو تو اسے پاس بلا لیتے ہیں، مولوی کا حق بنتا ہے کہ مولوی کو پاس بٹھا لے، لہٰذا آپ تشریف لے آئیے یہاں پر جی۔ چلیں یہ بھی بہتر ہو گیا، آپ میرے قریب آ گئے جی، آپ میری باتوں کی تائید فرماتے آئیے گا۔ توجہ ہے جی؟ اگر توجہ ہے تو ایک باواز بلند صلوات پڑھیے۔ پیچھے والوں آپ بتا رہے ہیں شاید آپ کی توجہ نہیں ہے یا آپ کی صلوات کی آواز نہیں پہنچ رہی، مل کر باواز بلند صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ عزیزان محترم، یہ صاحب عزت خاندان کا ممبر ہے، اللہ کی کائنات کو عزتیں بانٹنے والے خاندان کا ممبر ہے۔ جیسے کہ کل میں نے اپنی گفتگو کے اختتام پر کہا تھا کہ یہ کائنات کو نہیں، قرآن کی عزت کو برقرار رکھنے والے خاندان کا ممبر ہے، مؤدب ترین خاندان کا ممبر ہے، یا یہ کہوں کہ جن کی جوتی کو چوم کر ادب پیدا ہوا یہ اس خاندان کا ممبر ہے، قرآن کی عزت اور وقار کو برقرار رکھنے والے خاندان کا ممبر ہے۔ میرے انتہائی عزیز نے کل انتہائی خوبصورت انداز میں ایک سوال کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے سوال کا جواب قرآن مجید کی آیات میں سے پیش کروں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں سوال کا جواب بھی دوں گا اور میں اپنے موضوع سے بھی نہیں نکلوں گا۔ موضوع والی آیت آپ کو یاد ہوگی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چونکہ اللہ نے لفظ نحن استعمال فرمایا، اور آپ کو اگر میری پچھلی 2 دن کی گفتگو یاد ہو تو میں اسی بات پہ گفتگو کرتا رہا کہ اللہ رب العزت نے نحن کیوں فرمایا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ موت کے سسٹم کو جاری اللہ کرتا ہے، لیکن چونکہ مصطفیٰ سے کہتا ہے حبیب تو کہہ دے کہ ملک الموت تمہاری روح قبض کرے گا، ایک اللہ، ایک مصطفیٰ، ایک ملک الموت، یوں بنتے ہیں نحن۔ اور میرے محترم نے سوال یہ کیا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ نحن جمع کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نحن اللہ نے تکریم کے طور پر استعمال کیا ہے، یعنی اللہ یہ جو نحن کہہ رہا ہے کوئی اور اللہ کی ربوبیت میں، خالقیت میں شامل نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ جو لفظ تکریم اور تعظیم کا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ نے لفظ نحن استعمال کیا ہے۔ بے شک میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانتا تھا وہ بھی مشرک تھا، جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانتا ہے وہ بھی مشرک ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانے گا وہ بھی مشرک ہوگا۔ خلق کرنا صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، اب جو بھی خلق کرے گا وہ اللہ نہیں ہوگا، اللہ کی حجت ہوگا۔ یہ کہ خلق کرنا یہ ہے اللہ کی صفت۔ اب جو اللہ کی نحن میں آتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، معبود وہی ہے، اللہ وہی ہے، الہ وہی ہے، تو اللہ نے لفظ نحن میں انہیں شامل کیوں کیا؟ آئیے پہلے دیکھیں کہ اللہ نے ہمیشہ اپنے لیے لفظ نحن استعمال کیا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت 258، سورہ بقرہ آیت نمبر 258، اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا وہ لوگ جو توبہ کریں، اپنی اصلاح کیے کر لیں اور جو کچھ میرے حکم میں سے چھپاتے رہے ہیں اسے بیان کر دیں، فَأَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو وہ اگر مجھ سے توبہ کریں میں توبہ کو قبول کروں گا۔ یاد رکھیے گا موضوع والی آیت، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہر جگہ پر نحن ہے، یہاں فرمایا توبہ وہ کرے قبول کروں گا، کیوں؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ چونکہ توبہ قبول صرف اللہ نے کرنی ہے، کوئی اور قبولیت کے سسٹم میں شامل نہیں۔ اب یہاں نحن نہیں فرمایا،
آپ اگر خاموش ہو جائیں گے تو میں سمجھوں گا میری بات پہنچی نہیں. اگر کوئی قبولیت کے سسٹم میں شامل ہوتا تو اللہ نحنو کہتا, کیونکہ کوئی قبولیت کے سسٹم میں شامل نہیں. اب اللہ نے نحنو نہیں فرمایا, فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, میں توبہ قبول بھی کرتا ہوں, میں رحم بھی کرتا ہوں. ہم نہیں, میری بات ضائع تو نہ جانے دیں یہ جو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں, ہم نہیں, نحنو نہیں, وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. میں آیت اور پڑھتا ہوں, سورہ مبارکہ طٰہٰ میں بھی ہے اور مختلف لفظوں کے ساتھ. یہ آیت 3 جگہ پر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, ان کی اہلیہ جناب سارہ ان کے ساتھ, سردی کا موسم, کھلا میدان, سردی محسوس ہوئی, رات کا وقت. اپنی زوجہ سے فرمایا یہاں رکو, وہ سامنے روشنی ہے, میں آگ لے کے آتا ہوں. اب جو جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, درخت تھا, روشنی تھی پر آگ نہیں تھی. دیکھیے روشنی, آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ تک؟ پھر آپ خاموش کیوں ہیں؟ میری بات کی سمجھ نہیں آئی جناب؟ وہاں لفظ نحنو ہے لیکن جو آیت پڑھ گیا یہاں لفظ نحنو نہیں ہے. یہاں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. اب پھر جناب موسیٰ پہنچے کہاں؟ وادی مقدس میں, سامنے ہے روشنی, گئے تھے آگ لینے کے لیے. اب جب دیکھا درخت ہے, اس میں روشنی ہے لیکن آگ نہیں ہے, حضرت موسیٰ پلٹنے لگے. آواز آئی, قال یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. موسیٰ انا اللہ ہو, میں اللہ ہوں. ہم نہیں, ہم نہیں, نحنو نہیں, انا, میں اللہ ہوں. سورہ مبارکہ بقرہ پارہ نمبر 3 آیت الکرسی کے بعد جہاں رکوع ختم ہو اس سے فوراً اگلی آیت پڑھیے, فوراً اگلی آیت. اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. حبیب یاد کرو جب ابراہیم کے سامنے بادشاہ نے اس کے ساتھ مباحثہ کیا, کس لیے؟ اس نے کہا میں ہوں رب, تو اپنے رب کے رب ہونے کی دلیل دے. جناب ابراہیم نے فرمایا قال ربی الذی یحیی و یمیت, فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے جو موت بھی دیتا ہے. قال, تو اس نے کہا انا احیی و امیت, میں زندگی بھی دیتا ہوں میں موت بھی دیتا ہوں. دیکھیے نمرود نے کہا انا, کیوں؟ ایک تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو کیوں اللہ نے فرمایا انا؟ کیونکہ ایک تھا, بغیر وسیلے کے تھا. قرآن ہم تک کیوں پہنچا؟ میں بات میری یہاں تک, یا یہ بات یاد میں رکھیے گا, پھر میں آگے 15-20 آیتیں اور پڑھ لوں, پھر میں نتیجہ دوں گا. جناب یہ جو بات میں کر رہا تھا نا, میں وقت کی قلت کو دیکھتے بات یہاں سمیٹنے لگا ہوں. پہلے مومن سے لے کے آخری مومن تک چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں پورا قرآن پڑھو. میں حافظ قرآن ہو کے دعویٰ کر رہا ہوں جناب, 2-4 صورتیں یاد کر کے نہیں, پورا قرآن یاد کر کے دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں. جہاں جہاں اللہ نے کوئی ایسا کام بتایا ہے جو خود کیا ہے وہاں نحنو نہیں ہے, وہاں ہے انا. جہاں کسی کو شامل کیا وہاں ہے نحنو. پہلے دن بھی جملہ کہا تھا, آج پھر کہتا ہوں, محمد پالنا ذمہ داری تھی اللہ کی, پالا ہے ابو طالب نے, ورنہ تو نے نہیں پالا, ہم نے پالا ہے. دیکھیے میں جو مذہب چھوڑ کے آیا ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, مجھے اب اس سے کوئی غرض نہیں, کیونکہ اب میں شیعہ ہوں, اب مجھے شیعت سے غرض ہے. لیکن یہ جملہ ضرور کہوں گا, 4 امام والا مذہب چھوڑ کے آیا ہوں, 12 والا مانا ہے. سہیل شاہ جی اگر میں غلط کہوں, آپ سے بندہ پوچھے میں نہ بتا سکوں, میرا گربان حاضر, بندہ پوچھے مجھے بتائیے گا. اس موضوع پر 12 آیتیں میں آپ کو واٹس اپ کروں گا, کیونکہ میں ماننے والا 12 کا ہوں. ہاں میرے امام 12 ہیں, میرے ہادی 12 ہیں. کل جب مجھ پہ یہ سوال کیا گیا میں نے اپنے مولا سے توسل کیا, 12ویں نے اپنے عدد کے صدقے میں 12 آیتیں عطا فرمائی. لیکن میں اسی پہ اگر بات رکھوں گا پھر ساری مجلس کا وقت تمام ہو جائے گا. کیوں فرمایا نحن نزلنا الذکر, ہم اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں. آئیے قرآن کے نزول کے سسٹم کو دیکھتے ہیں. اس حوالے سے آج میرا موضوع ہے فضیلت قرآن, فضائل قرآن. جو چپ کر گئے ہیں پریشان نہیں ہونا, میں قرآن کی فضیلت اس لیے پڑھنے لگا ہوں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ
ہوگی، کیونکہ علی چھوڑ دو تو قرآن نہیں ملتا، قرآن چھوڑ دو تو علی نہیں ملتا۔ سورہ مبارکہ البروج، بروج پارہ نمبر 30 آخری آیات، اللہ فرماتا بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے۔ مجید کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو پہلے سے نہ یاد ہو، کل جب ٹی وی پہ عشاء کی اذان سنائی جائے اس کے بعد سن لینا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تو درود بھیج محمد و آل محمد پر جیسے کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم اور آل ابراہیم پر، کیونکہ تو تعریف کیا گیا ہے اور تو بزرگ ہے۔ مجید جو بزرگ ہو، بل ہوا قرآن مجید وہ قرآن جو بزرگ ہے، جو عزت والا ہے، جو تعظیم والا ہے۔ حدیث میں بار بار دہراتا جاؤں گا، آپ یاد رکھیے، قرآن کیا ہے جی؟ قرآن کیا ہے؟ مجید۔ مجید کے معنی کیا ہے؟ تعظیم والا، عزت والا، بزرگ۔ نبی نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن بھی عزت والا، علی بھی عزت والا، قرآن بھی بزرگ، علی بھی بزرگ، قرآن بھی صاحب تعظیم، علی بھی واجب التعظیم۔ آیت اور شامل کر لوں جی، سورہ مبارکہ واقعہ، اللہ فرماتا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ فرمایا یہ قرآن کریم ہے، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن کہتا ہے قرآن مجید ہے۔ نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ جب قرآن مجید ہے تو پھر علی بھی مجید ہے۔ قرآن کہتا ہے قرآن کریم ہے، جب قرآن کریم ہے پھر علی بھی کریم ہے۔ یار جن کا علی امام ہے وہ تو بولے نا، جب قرآن کریم تو علی بھی کریم ہے۔ کہاں؟ فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، قرآن مجید فی لوح محفوظ، ایک تختی پر ہے جو محفوظ ہے۔ محفوظ کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ وہاں تک شیطان نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک شیطان کے چیلے چانٹے نہیں پہنچ سکتے۔ جہاں قرآن لکھا ہے جب وہاں تک شیطان نہیں جا سکتا تو صاحب قرآن تک شیطان کیسے آ سکتا؟ قرآن بھی مجید کیوں؟ لیکن فی لوح محفوظ، ایک تختی میں جو محفوظ ہے۔ پھر یہاں کیا فرمایا؟ انہ لقرآن کریم، قرآن کریم ہے۔ فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ علماء سے پوچھو اسے چھپی ہوئی کتاب کیوں کہا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں تک صرف وہی جا سکتے ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، قبلہ آج تک ترجمہ یہی کیا گیا نا، اسے مس وہ کر سکتے ہیں جو پاک صاف ہیں۔ تائید کیجئے گا میری، آپ جیسے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوں تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں کہ اسے مس وہ کر سکتا ہے جو، سارے بولیے یار، جو پاک ہے۔ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں ترجمہ غلط ہے۔ سادات عظام میں نے عربی فاضل کیا ہے، میں نے مولوی فاضل کیا ہے، میں لکھے لکھائے ترجمے پہ نہیں رہتا۔ طاہر کسے کہتے ہیں؟ پاک کو۔ مطہر کسے کہتے ہیں؟ پاک کرنے والے کو۔ پانی مطہرات میں سے ہے، طاہر جو پاک ہو، مطہر جو پاک کرے۔ اللہ فرماتا لا یمسہ الا المطہرون، اسے وہی مرض کر سکتا ہے جو مطہر ہو، یعنی پاک نہ ہو، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پاک ہونا اور بات ہے۔ اچھا، جس پر شیطانیت غالب آ جائے وہ پاک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہے رجس۔ میں آخری مجلس میں اس پہ آیتیں پڑھوں گا، آخری مجلس میں۔ شیطان ہے رجس، رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، پلیتی کو، ناجائز خواہش کو۔ اس لیے جس کے پاس شیطان آ جائے وہ پاک نہیں رہتا۔ جب پاک نہیں رہتا تو پھر پاک کر بھی نہیں سکتا۔ قرآن کو مس وہ کر سکتا جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جس کے نزدیک پلیتی آ جائے وہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا۔ تو باہر سے قرآن کیسے بنا
جسے مس وہ کر سکتا ہے سید جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اب میں اسے اعتبار سے قرآن نہیں مان سکتا جو اپنی پہلی تقریر میں کہے سیدھا رہوں تو ٹھیک ہے، مجھ پر شیطان غالب آ جائے تو مجھے پکڑ کر سیدھا کر لینا. میں تو یہی کہوں گا بابا جی آپ کی پیروی کریں یا آپ کا خیال رکھیں. ہاں مجھے وہ چاہیے جو میرا خیال رکھے، مجھے وہ نہیں چاہیے جس کا میں خیال رکھوں. مجھے تو وہ چاہیے جو قبر میں حشر میں پل صراط پر میرا خیال رکھے، جس پر خود شیطان غالب آ جائے. اچھا غیر سادات کی اپنی مرضی. سادات اگر بات پہنچ جائے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خصوصاً جو سیدادیاں بیٹھی ہیں، میرے ابو کی شفا یابی کے لیے دعا کرنا اگر یہ بات میری پہنچ جائے. مورخ کی اور علی کے دشمن کی بے ایمانی کی حد دیکھو. عجیب اتفاق کیا اس نے. ایک کہہ رہا ہے پہلی تقریر اگر میں سیدھا رہوں تو میری اتباع کرنا، اگر مجھ پر شیطان غالب آ جائے تو مجھے پکڑ کر سیدھا کر لینا. پھر ایک جنگ ہوئی جسے جمل کہتے ہیں. اونٹنی پر ایک معظمہ بیٹھی ہوئی تھی. اس سے زیادہ خوبصورت خطابت مجھے نہیں آتی، نہ میں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ادب کا حد ہے دیار مصطفیٰ ہے. ایک معظمہ اونٹنی پر، حضرت مالک اشتر سامنے کھڑے ہیں، پیچھے مولا علی کھڑے ہیں. سامنے ام المومنین کی اونٹنی کو دیکھا، مالک نے یوں پیچھے پلٹ کے دیکھا. علی فرماتا اس کی ٹانگ کاٹ. مالک اشتر نے ایک ٹانگ کاٹی، اونٹنی کھڑی رہی. پھر دیکھا، علی فرماتے دوسری بھی کاٹ. اب ایک ٹانگ کٹ جائے تو اونٹنی کھڑی رہ سکتی ہے، دوسری بھی کاٹی. اب سامنے والی دونوں ٹانگیں کٹ گئی، اونٹنی پھر کھڑی ہے. مجھے افسوس رہے گا اس بندے تک پر جو میری بات سمجھے اور چپ رہے. اور دیکھیے میں اتنے مشکل لفظ مجلس میں استعمال نہیں کرتا جس کی کسی کو سمجھ نہ آئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے ایک اردو کی کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا. لکھنؤ میں دو بچے کھڑے لڑ رہے تھے. لکھنؤ میں دو بچے، اب ان کی اردو آپ میں سے اگر کسی نے سنی ہو لکھنؤ والوں کی. ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے اگر آپ نے اب کے ایسا فرمایا تو ہم آپ کے والد محترم کی شان میں گستاخانہ کلمات پیش کریں گے. اردو دیکھیے آپ نے، اگر اب آپ نے ایسا فرمایا، یہ لڑائی ہے، فرمایا اگر آپ نے اب ایسا فرمایا تو ہم آپ کے والد محترم، یہ لڑائی ہے، ہم آپ کے والد محترم کی شان میں گستاخی کر ڈالیں گے. وہ جو دوسرا تھا وہ کہتا اگر آپ نے ایسا فرمایا تو ہم آپ کے رخسار مبارک پر ایک ایسا تماچا بجا لائیں گے جس سے آپ کے رخسار گلاب کی مانند کھلکھلا اٹھیں گے. یہ لڑائی تھی. ہم ایسا تماچا بجا لائیں گے جس سے آپ کے رخسار گلاب کی مانند کھلکھلا اٹھیں گے. پاس ایک پنجابی بچہ کھڑا تھا، اس نے کہا لڑ دے پائے ہو کہ ایک دوسرے کی گرامر ٹھیک کر دے پائے. میں آپ کی گرامر ٹھیک کرنے نہیں آیا جناب، مجھے اپنی بات پہنچانی ہے. دو ٹانگیں کٹ گئی ام المومنین کی اونٹنی کی، اونٹنی پھر کھڑی. بات یاد ہے حضرت نے کیا کہا اپنے پہلی تقریر میں؟ اگر میں ٹھیک رہوں تو اتباع کرنا، اگر مجھ پر شیطان غالب آ جائے تو مجھے پکڑ کر سیدھا کر لینا. اب دو ٹانگیں کٹ گئیں. مالک نے پھر دیکھا، اب مالک پریشان کہ دو ٹانگیں کٹ گئیں، اونٹنی کھڑی ہے. نہج البلاغہ میں بھی یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. علی فرماتے تیسری ٹانگ بھی کاٹ. تیسری ٹانگ کاٹی، اونٹنی پھر کھڑی ہے. اب جو مالک نے دیکھا یا علی یہ کیا؟ فرمایا سے سہارا شیطان نے دیا ہوا ہے. اب حافظ حمزہ جملہ کہ جس کے لیے میں نے سید زادیوں سے دعا کرنے کی اپیل کی ہے. اتفاق تو دیکھو تاریخ کا، باپ پر شیطان سوار، بیٹی شیطان پر سوار. نہ ایسا باپ وارث قرآن ہو سکتا ہے، نہ ایسی بیٹی وارث قرآن ہو سکتی ہے. باپ وہ وارث قرآن ہوگا جو گھوڑے پہ بیٹھے تو قرآن شروع کرے، دوسری رکعت تک جائے تو قرآن ختم کر دے. اور بیٹی وہ قرآن کی وارث ہوگی جو کھڑی ہو یزید کے دربار میں اور کہ زبان بند کر، الرحمن علم القرآن. اس لیے کہ یزید کے دربار میں قرآن پڑھنا یہ بڑا مشکل کام تھا. ایسا باپ وارث قرآن ہوگا، ایسی بیٹی وارث قرآن ہوگی. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون.
اللہ جس نے بھیجا، ایک لوح محفوظ، کتنے ہو گئے جی؟ کتاب مکنون 3 ہو گئے. لیکن اگر قرآن یہاں رکتا تو میں بھی رکتا. جب قرآن نہیں رکا تو میں کیوں رکوں؟ سورہ شعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 152، 53 اور 54 اللہ فرماتا ہے انہو لتنزیل رب العالمین. اس قرآن کو عالمین کے رب نے نازل کیا ہے. انہو لتنزیل رب العالمین نازل بہ الروح الامین. اسے بھیجا ہے روح الامین کے ذریعے سے. اللہ 1، لوح محفوظ 2، کتاب مکنون 3، جبریل 4، علی قلبک لتکون من المنذرین. حبیب ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پر نازل کیا ہے. 5 ہو گئے نا؟ کتنے جی؟ دہرانا، اللہ، لوح محفوظ، کتاب مکنون، جبریل، قلب پیغمبر. 5 یعنی 5 چھوڑ دو تو قرآن نہیں ملتا. اچھا جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان سے بات کروں، کیونکہ میں نے جب باقاعدہ حفظ کیا تو پھر میں نے قرأت کے اصول بھی پڑھے. جب آپ آیت پڑھیں نا تو آیت ختم ہو یا نہ ہو، جہاں وقف ہو وہاں چھوٹے چھوٹے حرف لکھے ہوتے ہیں. لام لکھی ہوتی ہے، را لکھا ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے یہاں نہیں رکنا، یہاں نہیں رکنا. 5 لفظ ایسے ہیں ان میں سے اگر کوئی آ جائے تو وہاں رکنا ہے. قاف تویں بے جیم دال کتب جدن. کتنے ہیں؟ 5. یعنی اللہ نے بتا نہیں دیا کہ اگر قرآن بھی پڑھ رہے ہو 5 آ جائے تو رک جایا کرو. اگر یہ 5 آ جائیں تو قرآن پڑھتے بھی رک جایا کرو. اب سمجھ آئی شمر جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ قرآن پڑھتا تھا، جہاں 5 آتے تھے وہاں رکتا نہیں تھا. ابن سعد قرآن پڑھتا تھا، شمر کو فقیہان اہل عراق کہا جاتا تھا. عمر ابن سعد کو بھی فقیہ اہل عراق کہا جاتا تھا. عالم اتنے بڑے تھے، جائیں گے جہنم میں. کہاں اترا قرآن؟ قلب پیغمبر پر. کہاں سے چلا؟ اللہ نے بھیجا. کون لے کے آیا؟ جبریل. کہاں سے آیا؟ لوح محفوظ سے. پھر کہاں پہنچا؟ کتاب مکنون میں. جاؤ جا کے اپنی مرضی کے مولوی سے پوچھو، کوئی بتا سکتا ہے اللہ کتنا پاک ہے؟ کتنا پاک ہے؟ کتنے کی حد ہی نہیں ہے جتنا اللہ پاک ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سبحان بھی ہے، برکت والا بھی ہے. کوئی بتا ہی نہیں سکتا اللہ کتنا پاک ہے. جب کہے نا کوئی نہیں پتا اللہ کتنا پاک ہے، پھر پوچھنا جبریل کتنا پاک ہے، پھر پوچھنا لوح محفوظ کتنی پاک ہے، پھر پوچھنا کتاب مکنون کتنی پاک ہے، پھر پوچھنا یہ قرآن کتنا پاک ہے. پھر میں بتاؤں گا یہ جس دل پر اترا وہ دل کتنا پاک ہے. پھر قلب محمد کے بعد یہ قرآن محمد کے لبوں سے نکلا. پھر پوچھنا محمد کے لب کتنے پاک ہیں. جب فیصلہ ہو جائے نا کہ محمد کے لب کتنے پاک تھے، پھر میں بتاؤں گا ان لبوں سے محمد جنہیں چومتا تھا وہ حسن کتنا پاک تھا، وہ حسین کتنا پاک تھا. جب قرآن کی پاکیزگی کا نہیں پتا، جب جبریل کی پاکیزگی کا نہیں پتا، جب قلب محمد کی پاکیزگی کا نہیں پتا، جب محمد کے لبوں کی پاکیزگی کا نہیں پتا، پھر کوئی کیا جانے حسن کتنا پاک ہے، کوئی کیا جانے حسین کتنا پاک ہے. میرے اہل سنت دوستوں کے منابع میں یہ حدیث ہے، ہماری کتب میں نہیں ہے، کہ الماری میں سیب پڑا تھا، امام حسین کھانا چاہتے تھے، قد چھوٹا تھا، سیب اونچا تھا، نیچے قرآن رکھے، اوپر کھڑے ہو کے سیب اٹھا کے کھایا. یہ اہل سنت دوستوں کی کتابوں میں ہے، شیعہ کتب میں نہیں ہے. میں دلیل دوں گا کہ کیوں نہیں ہے. سیب کھا لیا. صحابہ کرام نے جا کے بتایا یا رسول اللہ حسین نے قرآن پہ پاؤں رکھا. اپنی طرف سے میرے بھائی امام حسین علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ حسین نے قرآن پر پاؤں رکھا. نبی نے فرمایا کچھ نہیں ہوا، قرآن پر قرآن آیا ہے. جنہ واہ واہ آکھی ہے نا میرے لطوانو واہ واہ. یہ دور پیغمبر میں قرآن کتاب کی صورت میں تھا. مذہب اہل بیت عقل کا مذہب ہے. علی کی ولایت کا اقرار کرنا یہ عقل کا کام ہے. جس بندے کو یہ بھی پتا، اچھا پھر خود ہی بتاتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب حضرت عثمان نے دی. ترتیب تو حضرت عثمان نے دی،
یہ رسول خدا کے دور میں قرآن کتاب کی صورت میں کہاں سے آ گیا؟ جناب علی کوئی نہیں سوچ سکتا قرآن کتنا پاک ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے مصطفیٰ کا دل کتنا پاک ہے؟ اور پھر شبیر احمد عثمانی دیوبندی عالم ہے، انہوں نے تفسیر لکھی تفسیر عثمانی، وہ کہتے ہیں یہاں دل سے مراد وہ عضو صنوبری نہیں جو سینے میں بائیں طرف دھڑکتا ہے۔ کوئی یہاں ہارٹ اسپیشلسٹ بیٹھا ہو تو اگر ہو، لازمی نہیں کہ ہو، اگر ہو تو وہ ذرا میری تائید کرے، دل میں کتاب رکھنے کی جگہ ہے؟ شاہ صاحب آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے، جا کے پوچھئے گا، غلط ہو کل مجھے ممبر پہ آنے کا حق نہیں۔ چھوٹا سا ذرہ خون کا، چھوٹا سا جمع ہوا ذرہ خون کا دل میں آ جائے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، میں کہنے کے لیے تیار ہوں، وار سے قرآن کو نہ دل کا اٹیک ہوتا ہے نہ دماغ کا اٹیک ہوتا ہے، نہ اسے نسیان ہوتا ہے نہ اسے ہذیان ہوتا ہے۔ کتاب میں دل میں کتاب رکھنے کی جگہ ہے۔ شبیر و احمد عثمانی فرماتے ہیں یہاں دل سے مراد وہ عضو صنوبری نہیں۔ اب یہ عضو صنوبری جا کے مولوی سے نہیں پوچھنا، کیونکہ حکیم اور مولوی سیدھی بات کبھی نہیں بتاتے۔ وہ کہتا ہے فل سیاہ اگر بتا دے کالی مرچ، اسے 10,000 کون دے گا؟ عضو صنوبری، صنوبر کی شکل کا عضو، کہتے ہیں یہ دل اس سے مراد نہیں۔ اس لیے کہ اگر قرآن جیسے مولوی بتاتے ہیں جبریل سناتا تھا، اگلی مجلسوں میں اس پہ بھی بات کروں گا انشاءاللہ، جبریل سناتا تھا، نبی سنتے تھے، کانوں سے سنا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قلب محمد پہ اترا، مولوی کہتا ہے نبی کانوں سے سنتا تھا۔ شاہ صاحب جسے کان اور دل کی تمیز نہ ہو سکی، اس کی بلا جانے صفین میں علی حق پر تھے یا معاویہ حق پر تھے۔ جسے اپنے جسم کے عضو کا نہیں پتا، کان اور دل کی تمیز کا نہیں پتا، اسے کیا پتا جمل میں حق پر کون ہے، صفین میں حق پر کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ عضو صنوبری نہیں۔ پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر قرآن کتاب کی صورت میں اترتا تو محمد کے ہاتھوں پہ اترتا، اگر قرآن بوجھ کی صورت میں اترتا محمد کے کندھوں پہ اترتا، اگر آواز کی صورت میں اترتا محمد کے کانوں پر اترتا، اگر تصویر کی کتاب کی یعنی ظاہری صفحے کی صورت میں آتا محمد کی آنکھوں کے سامنے آتا۔ جو آیتیں پڑھی ہیں وہ یاد ہیں، لوح محفوظ کتاب ہے نا یاد؟ میں علامہ اقبال کو سوال کرتے جناب سلام کروں گا یہ بات کر کے، وہ کہتے ہیں یہ عضو صنوبری نہیں جو سینے میں بائیں طرف دھڑکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حضور پر اگر قرآن کتاب کی صورت میں اترتا ہاتھوں پر، بوجھ کی صورت میں اترتا تو کندھوں پر۔ وہ کہتے ہیں حضور وحی کا ادراک اسی طرح کرتے تھے جیسے اپنے وجود کا ادراک کرتے تھے، جیسے اپنے وجود کا۔ اچھا وجود کا ادراک کیسے کیا جاتا ہے؟ اندھیرا ہو، مجھے موبائل نہیں ملے گا، میں ادراک نہیں کر سکوں گا، لیکن کیا مجھے میرا ہاتھ نہیں ملے گا؟ اپنے وجود کا ادراک کرنے کے لیے مجھے روشنی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، آنکھیں کام کرے نہ کرے مجھے پتہ ہوگا میرا ہاتھ کہاں ہے، کیونکہ یہ ہے میرا وجود۔ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں حضور وحی کا ادراک ویسے کرتے تھے جیسے اپنے وجود کا ادراک کرتے تھے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود ہے الکتاب، تیرا وجود الکتاب، یعنی نبی کا جسم اتنا پاک ہے قرآن کی مانند ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا شیعوں نے علی کو حد سے بڑھا دیا، تم نے علی ہم سے سنا ہے، نبی بھی ہم سے سنو۔ یہ کیا شان ہوئی؟ سلام اس پہ جس کے پاس نہ اوڑھنا تھا نہ بچھونا تھا، نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، پر نالے کا پانی بھی اندر بہتا تھا، اور غریب سے غریب بندہ بھی چھت پہ مٹی لگا لیتا ہے۔ یہ عظمت رسالت نہیں نبی۔ اچھا حدیث لکھنی ہو قبلہ، اگر آپ نے حدیث لکھنی ہو قرآن مجید کے حاشیے پہ لکھ لیں گے؟ نہیں، آپ نے سر ہلا دیا کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک حدیث پاک ہے، پر جتنا قرآن پاک ہے نا اتنی حدیث پاک نہیں ہے۔ اب محمد کا وجود ہے الکتاب جس پر قرآن لکھا جا سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانی بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سارے محمد۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تیرا وجود ہے الکتاب، یعنی تیرے وجود پر قرآن لکھا جا سکتا ہے، میرے
جتنا پہلا پاک اتنا آخری پاک. اچھا جہاں قرآن مجید چھپتا ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. بچہ اٹھ کے جائے نا تو خیر ہے. زیادی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے ممبر کے پاس بچہ شرارت کرو تو خیر ہے، بوڑھے کو نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ وہ فرمایا کرتے تھے اسلام کے ساتھ شروع سے یہی ہوا کہ ممبر کے پاس شرارت کیا کرتے تھے، لہذا ممبر کے پاس بچہ اٹھے تو اٹھے، بوڑھے کو نہیں اٹھنا چاہیے. جہاں قرآن مجید چھپتا ہے، کسی فیکٹری میں چلے جائیے، وہ آپ کو بغیر وضو کے اندر نہیں جانے دیں گے، کہیں گے وضو کرو. جو بندے وہاں کام کرتے ہیں وضو کر کے جاتے ہیں. کیوں؟ یہاں قرآن چھپتا ہے. صفا پاک، مشینری پاک، جو بندے کام کرتے ہیں وہ پاک. اگر آپ کہیں میں نے بغیر وضو کے جانا ہے، وہ کہیں گے یہاں چھپتا ہے قرآن، یہاں ناپاک داخل نہیں ہو سکتا. پھر کچھ تو خیال کرو، جب تیرے سسٹم میں ناپاک داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کے سسٹم میں ناپاک کیسے آ سکتا؟ چنیوٹ عظیم مجمع، میری بات ضائع جائے مجھے دکھ رہے گا. قرآن کس نے بھیجا؟ اللہ نے. کہاں سے آیا؟ لوح محفوظ سے. اس کے بعد کہاں پہنچا؟ کتاب مکنون پر. پھر کون لے کے آیا؟ جبریل. کہاں اترا؟ قلب محمد پر. بولنا نہ بولنا تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن گھر جا کے سوچنا ضرور، یہ جبریل کا آپریشن نہیں ہوا. جس لوح محفوظ سے آیا اس لوح محفوظ کا آپریشن نہیں ہوا. جس کتاب مکنون سے آیا اس کتاب مکنون کا آپریشن نہیں ہوا. یہ جس دل پر اترا ہے اس کا آپریشن کیوں ہوا ہے؟ اچھا کہاں اترا؟ قلب رسالت پر. آپریشن ہو گیا. کس نے کیا؟ آپ میرے بڑے عزیز دوست ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر آپریشن کروانا ہو میں آپ سے نہیں کرواؤں گا، کیونکہ مجھے زندگی چاہیے، مجھے موت نہیں چاہیے. میں آپریشن کرواؤں گا ڈاکٹر سے. کسی جاہل سے آپریشن تو نہیں کروایا جاتا. ڈاکٹر سے. آپ اپنے نوکر سے آپریشن کروا لیں گے؟ نہیں. تو پھر بھائیوں سے کہے کہ درود تاج سناؤ. مجھے تو ابھی تک یاد ہے نا جناب، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ. اللہ نے محمد کا خاتم بنایا ہے جبریل کو، محمد کا نوکر ہے جبریل. آپریشن ڈاکٹر سے کروایا جاتا ہے، نوکر سے نہیں کروایا جاتا. قرآن بھی کریم، علی بھی کریم. قرآن بھی مجید، علی بھی مجید. قرآن بھی بے عیب، علی بھی بے عیب. قرآن بھی لا ریب، علی بھی لا ریب. قرآن میں سورت کوثر، علی ساقی کوثر. قرآن میں سورت آل عمران.